بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو حدیث شریف سنا دوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیادار سخی داتا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ عام طبی کتابوں میں گوشت کے فوائد جانوروں کے حساب سے مندرجہ ذیل ہیں۔ آج ہم آپ کو گوشت کے فوائد بتائیں گے، کون کون سا گوشت کس اور اس میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور یہ کس کس کے لیے مفید ہے، کون کون کی بیماریوں سے مفید ہے۔ اونٹ کا گوشت، اس کی چربی کا لیپ بواسیر میں مفید ہے۔ کولہے کی درد، عرق النساء، یرقان اور پیشاب میں بھی مفید ہے۔ جوڑوں کے درد اور بخار میں نافع ہے۔ بکرے کا گوشت، اس کے پتے کا سرما توندی میں مفید ہے۔ چھوٹے بچے کا گوشت کمزوری اور لاغری میں مفید ہے۔ اس کا مغز جسم کو نرمی مہیا کرتا ہے، خون لطیف پیدا کرتا ہے۔ خرگوش کا گوشت، اس کی یخنی کی بھاپ دینے سے گنٹھیا اور نکرس میں فائدہ ہوتا ہے، یعنی اس دو بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کا کھانا لکوہ اور فالج میں بھی مفید ہے۔ گائے کا گوشت مسوڑوں اور ہونٹ پر ورم پیدا کرتا ہے، گھنٹیا اور عرق النساء میں مضر ہے، خون فاسد پیدا کرتا ہے۔ مور کا گوشت، اس کا خون زخموں کو اچھا کرتا ہے۔ اس کا پتا نکال کر سکنجوین کے ہمراہ دینے سے پرانے دست قحط بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے ہم لیموں کی سکنجوین بناتے ہیں نا، ایسے ہی اس کے پتا نکال کر اس کی سکنجوین کے ہمراہ دینے سے پرانے دست بند ہو جاتے ہیں مور کے گوشت میں۔ اس کی ہڈی جلا کر اس کا منجن دانتوں میں کرے تو دانت چمکدار ہو جاتے ہیں اور طاقتور ہو جاتے ہیں اور معدے کے لیے مفید ہے۔ اس کا شوربہ بانمونیا اور پسلی کی درد میں بھی مفید ہے۔ اس کے پڑوں کو جلا کر سرما بناتے ہیں جو کہ صنف بصارت میں مفید ہے، مطلب کہ ضعیف لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بصارت کے لیے مفید ہے۔ اتباع قدیم نے گوشت کے عجیب و غریب تاثیر بیان کی ہے۔ ان میں سے اکثر ان کی محنت اور مسلسل مشاہدات کا نتیجہ ہیں، لیکن جب ان کے یہاں کچھ ایسی قسم کے جانوروں کے گوشت کی تاثیر ملتی جن کا میسر آنا آسان نہیں تو بہت سے معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے تھوڑی سی آپ کو میں جانوروں کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں، تھوڑے سے جانوروں کی۔ وید اور حکیم، وید جانوروں کی دو قسمیں قرار پائی ہیں، ایک خشکی پر رہتے ہیں، دوسرے آبی جانور۔ ان میں سے آبی جانوروں کا گوشت مسکن ہے، میٹھا ہے، تثقیل ہے، بھوک کو کم کرنے والا ہے اور بلغم اور ریاح پیدا کرتا ہے۔ جنگل میں رہنے والے خشکی کے جانوروں کی جو 8 ذیل قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ہرن کے خاندان کا گوشت قابض ہے، جلد ہضم ہونے والا ہے، مقوی اور بھوک بڑھانے والا ہے۔ غاروں اور بلوں میں رہنے والے جانور جیسے کہ سانپ، گوہ کا گوشت تثقیل پیشاب کو کم کرتا ہے، یعنی کہ سانپ کا گوشت تثقیل اور پیشاب کو کم کرتا ہے۔ بلی اور شیر کے خاندان کا گوشت دیر میں ہضم ہوتا ہے پر آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ درجنوں
جانور اسی طرح ہی ہیں، تو اگر میں ان کی تفصیل بتاتا جاؤں گا تو ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو جائے گی۔ چلتے ہم آگے اپنی ویڈیو کی طرف۔ درختوں پر رہنے والے جانوروں کا گوشت جیسے کہ بندر، گلہری آنکھوں کے لیے مفید ہے، مقوی ہے، پیشاب آور ہے، دافع بلغم ہے، بلغم کو دفع کرتا ہے اور بواسیر سے مفید ہے۔ مور، مرغ، بٹیر اور تتر کا گوشت میٹھا، مفراح، ٹھنڈک پہنچانے والا اور جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ یہی فوائد کبوتر، فاختہ، کوئل کے ہیں۔ شکاری پرندوں یعنی کہ باز، شہباز یعنی کہ جو پرندے شکار کرتے ہیں ان میں سے باز ہے، شہباز وغیرہ کا گوشت سخت گرم اور تذابیت پیدا کرتا ہے، السرہ اور زکام کا باعث ہے اور کمزوری کرنے کے ساتھ ساتھ دماغ کے لیے مضر ہے۔ چوپایوں میں بکری، بھیڑ اور گائے کا گوشت ریا نکالتا ہے، مقوی اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ پانی میں تیرنے والے پرندوں مثلاً مرغابی، بغلا اور ساس کا گوشت اگرچہ ٹھنڈک دیتا ہے مگر تثقیل ہے۔ چلتے ہیں ہم آگے۔ ہنس کا گوشت زرد ہضم ہے، آواز کو ٹھیک کرتا ہے، کھانسی، السرہ اور دل کی بیماریوں میں مفید ہے، غذائیت کافی ہوتی ہے اس میں۔ سارس کا گوشت یہ آگے میں نے بیان کر دیا پچھلی ویڈیو میں۔ سیاہ مرغابی، سیاہ مرغابی کا گوشت بخار، کھانسی، دگ، یرقان میں مفید ہے اور قابض ہے۔ ہنس کا گوشت، ہنس کا گوشت کی آگے تفصیل سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھی ہوئی ہے۔ بینس کا گوشت محرک ہے، زرد ہضم ہے، مقوی دل ہے۔ گائے کا گوشت زرد ہضم ہے، ہاضمہ کو خراب کرتا ہے اور مقوی ہے۔ مگرمچھ، مگرمچھ کا گوشت کمزوری کو دور کرتا ہے، امریکہ میں بہت مقبول ہے یہ گوشت مگرمچھ کا۔ مرغ، مرغ کا گوشت طاقتور ہے، ریاح کو دور کرتا ہے اور بلغم نکالتا ہے۔ ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہاں تک ہی تھا، آگے بھی دو تین آپ کو چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ خرگوش کا گوشت ٹھنڈک پہنچاتا ہے، معدے اور دل کو طاقت دیتا ہے، بخار، یرقان، دگ اور بواسیر میں مفید ہے۔ بکری کا گوشت مٹھاس کی طرف مائل ہے، مقوی گوشت ہے، ریاح پیدا کرتا ہے، بلغم بڑھاتا ہے۔ چڑیا کا گوشت مقوی، سکون آور گوشت ہے جو دل اور معدے کے لیے بے حد مفید ہے۔ آگے ہے مور، مور کے بارے میں تو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے، اور بھی سن لیں۔ مور کا گوشت جو ہوتا ہے جن کے ہاتھ پیر سوکھ جائیں ان کے لیے بے حد مفید ہے، بد ذائقہ ہوتا ہے اور تثقیل ہوتا ہے۔ تیتر کا گوشت نسکیر کو بند کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، یادداشت کو بڑھاتا ہے، سود ہضم میں مفید ہے یعنی کہ سو ہضم۔ بٹیر کا گوشت قابض، مفراح اور مقوی اور معدے کے لیے مفید ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کی تعریف فرماتے تھے، اس کو تمام کھانوں کا سردار قرار دیتے تھے، اور اس طرح وہ روٹی کو بھی پسند کرتے تھے۔ ان اچھی چیزوں کو وہ ایک کھانے میں جمع کر لیتے تھے جسے سرید کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سرید بھی ایک ایسی جیسے ہم ڈشیں بناتے ہیں، یہ بھی تب کے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ڈش رہی ہے۔ اگر کسی کو سرید کے بارے میں پوچھنا ہے تو مجھے کمنٹ میں بنا سکتا ہے، میں اگر کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کی ویڈیو بنا دوں گا اور بتاؤں گا سرید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بنایا کرتے تھے اور کیسے اس کو کھایا کرتے تھے، اور سرید کے فائدے کیا ہیں، اس کے بے حد فائدے ہیں۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑا سا ایک ہوتا تھا پیالہ، جس کو 4 آدمی خود اٹھا کر لے کر آتے تھے، اور اس میں سرید ڈال کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ جایا کرتے تھے، ساتھ میں صحابہ کرام بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ سرید کو کھایا کرتے تھے۔ یہ سرید ایسی گوشت کی یہ ڈش ہے۔
سو ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہاں تک ہی تھا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. سو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.